بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا ذری عنوان ہے۔ متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہیں۔ اس کے مد مقابل کبھی اسلام، کبھی ہندوتو اور کبھی عیسائیت کے نام پر جس جارحانہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی۔ ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی یا نسلی عداوت ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف نظریے پر مبنی ہے۔ ہماری نظر میں بھارت کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان یا پھر سکھ، بودھ، جین، عیسائی، سبھی برابر کے شہری ہیں۔ ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں۔ RSS کے سرسنگ چالک کے حالیہ ایسے بیانات جن سے باہمی میل جول اور قومی یکجہتی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم استقبال کرتے ہیں، ہم ان کا سواگت کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ لہذا انہیں اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، آئیے آپسی بھید بھاؤ کو مٹائیں، بغض و عناد، دشمنی کو بھول کر اپنے پیارے وطن کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، مثالی، پرامن اور سپر پاور ملک بنائیں۔ میں آپ حضرات کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائے اور میڈیا کے ذریعے میں ملک کے کونے کونے تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مجمع اپنے خرچے پر یہاں آیا ہے، کرائے پر ان کو نہیں لایا گیا ہے، بلکہ سب نے جان کی قربانی بھی پیش کی ہے اور مال کی قربانی بھی پیش کی ہے۔ آپ جائزہ لینا چاہیں جو جائزہ لے لیں۔ یہ وہ قوم ہے جو وطن کی حفاظت کے لیے اور قوم کو سربلند رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہی ہے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ کل بھی اسی طرح کے عزم کا ہم اظہار کریں گے۔ ہم نے بہت سی مقتدر شخصیات کو سنا ہے اور انشاءاللہ چند معتبر شخصیات کو ہمیں اور سننا ہے، اور اس کے بعد دعا کر کے ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ہمارے درمیان اسٹیج پر موجود شخصیات میں سے ہر ایک شخصیت ایسی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے انجمن کی حیثیت رکھنے والی ہے۔ جی تو یہ چاہتا تھا کہ سب کے کلمات سے ہم محظوظ ہوتے، مستفیض ہوتے، لیکن کیا کریں، وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے درمیان اس سارے پروگراموں کے روح رواں کی حیثیت سے حضرت شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور دیگر اکابر اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی روایات کے امین، جو اگر ایک طرف جمعیت علماء کے تاریخی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف اس جماعت کے ذری اور سنہرے کردار کو موجودہ انتہائی نازک وقت میں بڑی ہوش بندی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میری مراد کون سی شخصیت سے ہے۔ وہ ایک باشعور، صاحب بصیرت، قائد کی حیثیت سے متعارف ہے، ملی اور بین الاقوامی اور ملکی حالات پر گہری نگاہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ ان کے فیصلے دور اندیشی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں جمعیت علماء کے توسط سے انہوں نے اسلامیہ نے ہند کو آواز دی ہے، اور ہم سب نے لبیک کہتے ہوئے اپنے عزم کا اور ارادے کا اظہار کیا ہے۔ میری مراد آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم، جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کے سچے جانشین حضرت شیخ الہند و شیخ الاسلام رحمہم اللہ کی روایات کے سچے امین و پاسدار حضرت اقدس مولانا سید محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت صدر محترم دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مجمع کے دل کی آواز ہیں، اسلامیہ نے ہند کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ یہ مجمع ہی نہیں بلکہ اس اسٹیج کے توسط سے ساری دنیا کے مسلمان آپ کے خطاب کو سننے کے لیے منتظر ہیں۔ آپ تشریف لائیے اور ہم سب کی رہنمائی فرمائیے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز حاضرین مجلس، جمعیت علماء ہند کے اس 34ویں اجلاس عام میں ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے جمعیت علماء کے فعال، متحرک اور ذمہ دار کارکنان اس مجلس میں موجود ہیں. حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اسی طرح اور بہت سارے اکابر یہاں موجود ہیں. مولانا مفتی سلمان صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب اور مولانا انوار الرحمان صاحب، اور خاص طور سے حضرت مولانا مفتی مکرم صاحب دامت برکاتہم اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے عبدالواحد انگارہ شاہ صاحب. یہاں ہمارے بہت سارے اساتذہ، بہت سارے احباب اور دوست موجود ہیں. مختلف مذاہب کے ذمہ داران موجود ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی باتیں آپ نے سن لی، کچھ ہیں جو رہ گئے. ہم لوگوں کو اس اجلاس کو 1 بجے ختم کرنا ہے اور صرف 20 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس. ہمارے 10-15 منٹ مائک کی خرابی کی وجہ سے بھی چلے گئے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے اس اجلاس کو اپنے وقت پہ ختم کر لیں. تو میں تقریر کرنے کے بجائے جو جمعیت علماء کا اعلامیہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان رکھا ہے ملک و ملت کے نام پیغام. جمعیت علماء ہند مذہبی منافرت اور فرقواریت کو پورے ملک کے لیے عظیم نقصان تصور کرتی ہے، جو کہ وطن کی سالمیت کے لیے سخت خطرہ ہے اور ہماری دیرینہ وراثت سے ہرگز میل نہیں کھاتی. تمام مذاہب کے دوستانہ اور برادرانہ رشتے ہمارے معاشرے کی قابل فخر اور پائیدار خصوصیات ہیں. ان رشتوں میں درار پیدا کرنا قومی جرم ہے. تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کو چاہیے کہ متحد ہو کر شدت پسند اور تقسیم کرنے والی یعنی بانٹنے والی طاقتوں کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں. ہم امت کے نوجوانوں اور طلباء کی تنظیموں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہیں. انہیں مایوس کرنے، بھڑکانے، گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. انہیں نہ تو مایوس ہونا چاہیے، نہ صبر و جوش کا دامن چھوڑنا چاہیے. جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں، وہ نہ ملک کے مفاد کے اعتبار سے اور نہ ہی مذہب اسلام کے روح سے ہمارے تعاون اور حمایت کی حقدار ہیں. اس کے برخلاف وطن کے لیے جانثاری، وفاداری، حب الوطنی ہمارا ملکی اور دینی فریضہ ہے. ہمارا دین اور ہمارا ملک سب سے پہلے ہے. ہمارا یہی نعرہ ہے، دین و وطن پر جان دینا، اس کے ناموس کے لیے مر مٹنا. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. کسی بھی مہذب بھارت تنوعات اور تکثیری معاشرے کا حامل خوبصورت ملک ہے. اس کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیات تمام افکار و اعمال اور مراسم کے حامل لوگوں کو
اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اور نظریے پر چلنے کی آزادی ہے. اسے بچانے کے لیے گاندھی جی وغیرہ نے انت تک کوششیں کی ہیں. اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر کی سعی و جد و جہد بھی بھارت کے ماضی و حال کی سنہری تاریخ کا ذرّی عنوان ہے. متحدہ قومیت اور ہندو مسلم یکجہتی کا فکر و فلسفہ ان کی عطا کردہ وراثت ہیں. اس کے مد مقابل کبھی اسلام، کبھی ہندوتو اور کبھی عیسائیت کے نام پر جس جارحانہ فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ ہرگز اس ملک کی مٹی اور خوشبو سے میل نہیں کھاتی. ہم یہاں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ RSS اور BJP سے ہماری کوئی مذہبی یا نسلی عداوت ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف نظریے پر مبنی ہے. ہماری نظر میں بھارت کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان یا پھر سکھ، بودھ، جین، عیسائی، سبھی برابر کے شہری ہیں. ہم انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور نہ نسلی برتری کو تسلیم کرتے ہیں. RSS کے سرسنگ چالک کے حالیہ ایسے بیانات جن سے باہمی میل جول اور قومی یکجہتی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہم استقبال کرتے ہیں، ہم ان کا سواگت کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق دوستی کے لیے بڑھایا جانے والا ہاتھ آگے بڑھ کر مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. لہذا انہیں اور ان کے ماننے والوں کو گرم جوشی کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، آئیے آپسی بھید بھاؤ کو مٹائیں، بغض و عناد، دشمنی کو بھول کر اپنے پیارے وطن کو دنیا کا سب سے ترقی یافتہ، مثالی، پرامن اور سپر پاور ملک بنائیں. اسلام کی واضح تعلیمات نسلی مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں. اسلام کی واضح تعلیمات مساوات اور نسلی عدم تفریق پر مبنی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں پسماندہ برادریوں کا وجود زمینی حقیقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پسماندہ برادریوں کے ساتھ امتیازی سلوک مذہبی، اخلاقی اور انسانی نقطہ نظر سے قابل مذمت ہے. اجلاس عام کے موقع پر ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ جو زیادتیاں ذات پات کے نام پر ہوئی ہیں ان پر ہمیں شرمندگی ہے اور ان کو دور کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سماجی، معاشی، تعلیمی ہر زاویے سے مساوات قائم کرنے کی ہر ممکن جد و جہد کریں گے انشاءاللہ. پسماندہ برادریوں کو ترقی دینے کے لیے سرکار نے ابھی حال میں جو بیان دیا ہے اس کے لیے ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے جلد عملی اقدامات کیے جائیں گے. معاشی ابتری، مہنگائی اور بے روزگاری ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. غریبی اور بے روزگاری کی موجودہ شرح کو دیکھتے ہوئے ہماری ترقی کے تمام دعوے جھوٹے اور کھوکھلے ہیں. سپر پاور بننے کا ہمارا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ملک کے تمام طبقات کو روزی روٹی مہیا کرانے کے قابل نہ ہو جائیں. اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کو نظر انداز کر کے ملک ہرگز ترقی نہیں کر سکتا. ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کے لیے اسلامی شریعت کے مقرر کردہ کوڈ کو عملی طور پر نافذ کریں. میراث کی تقسیم میں عورتوں کو محروم رکھنا، طلاق دینے اور نان نفقہ کے سلسلے میں اسلامی احکام کی خلاف ورزی اور عام طور پر معاشرے میں ان کے ساتھ ناانصافی کے خلاف خود مسلمانوں کو پورے ملک میں تحریک چلانے اور ضروری اصلاحات کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی گنجائش نہ رہے. اس پیغام کے ساتھ میں آخری جو حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلا کر اس بزم کو آگے بڑھاؤں گا. ہماری بہنوں کے حقوق ہم میراث میں جو ان کے حق ہوتے ہیں وہ ہم ادا نہیں کرتے.
عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر بدلاؤ نہیں لائیں گے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ بات، اگر ہم اندر سے بدلاؤ نہیں لائیں گے تو باہر کیسے بدلاؤ لانے کے قابل ہو سکیں گے؟ اگر باہر بدلاؤ لانا ہے تو ہمیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، ملت کے اندر بدلاؤ لانا ہوگا۔ اس کا عزم کر کے آج یہاں سے جانا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق روکا ہوا ہے اس حق کو وہ ادا کریں گے۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جزاک اللہ۔